اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی اور اس کے باطن کے تہذیب اور تصفیے کے لیے، صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے ہمیشہ ہاتھ میں جھاڑو لے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے، ہمیشہ ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کر کھڑا ہونا پڑتا ہے تاکہ دل کو دھویا جا سکے اور مسلسل دھویا جا سکے، زبان کو دھویا جا سکے، آنکھوں کو دھویا جا سکے، اور یہ استغفار میں ہے۔ چونکہ ان روزمرہ کی زندگیوں میں ہم بعض ایسے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں جن کی عاقبت کے بارے میں، جن کی روح پر اثرات کے بارے میں، زندگی پر اثرات کے بارے میں ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ ایک اس بچے کی طرح سے جو زہر کا پیالہ میٹھا سمجھ کر آرام سے پی جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ زہر کا پیالہ اس کی پوری زندگی کو تباہ کرنے کا باعث ہے۔ جو برائیاں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں وہ کسی مومن انسان کی عزت، آبرو، حیثیت، معاشرتی مقام اور لوگوں کے سامنے اس کے احترام سے کھیلنا ہے۔ میں، آپ دونوں دوست ہیں، آپ کی بہت ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، میری بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ بھی مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں۔ اگر میں نے آپ کی ایک برائی کسی اور فرد کے سامنے بیان کر دی تو آپ کی عزت میں نے پامال کی، آپ کی حرمت میں نے پامال کی، آپ کی آبرو میں نے ختم کر دی، آپ کی اجتماعی حیثیت پر میں نے ضرب لگائی۔ عزیزان گرامی، روز و شب ہم ان بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کے اس ایج میں۔ سنے بغیر، سوچے بغیر، دیکھے بغیر ایک بات ذہن میں آئی، فوراً لکھ دیا، فوراً کہہ دیا، فوراً دوسروں تک پہنچا دیا۔ کوئی برائی ہم تک پہنچی، ہم نے فوراً دوسروں تک اس کو منتقل کر دیا، ری سینڈ کر دیا، یہ سوچے بغیر یہ جو میں برائی بیان کر رہا ہوں، یہ جو میں کسی کا عیب تلاش کر کے دوسروں تک پہنچا رہا ہوں، کیا اس کی اجازت مجھے شریعت نے دی ہے؟ کیا اس کا منفی اثر میری روح پر نہیں ہوگا، میری زندگی پر نہیں ہوگا؟ آئیے رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں میں، محجۃ البیضاء کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا، جب ایک شخص ایک درہم ربا سے کماتا ہے، سود سے کماتا ہے، اعظم عند اللہ فی الخطیئہ، برائی کے حوالے سے، خطا کے حوالے سے، اس کی گندگی کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک درہم جو انسان نے ربا سے کمایا ہے، سود سے کمایا ہے، سودی کاروبار سے کمایا ہے، یہ زیادہ برا ہے 36 بار زنا کرنے سے۔ فرمایا کہ من 36 زنیۃ یزنیھا الرجل، اگر ایک شخص 36 بار زنا کرے تو اس 36 بار زنا سے ایک درہم سود کے ذریعے سے کمانا زیادہ برا ہے، اللہ کو زیادہ ناپسند ہے۔ اور اگلا جملہ ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے، فرمایا وَأَرْبَ الرِّبَا، سب سے زیادہ بدترین ربا کیا ہے، سب سے بری ربا کیا ہے، سب سے زیادہ سود خوری کیا ہے؟ ارض الرجل المسلم، کسی مسلمان مؤمن بھائی کی عزت پامال کرنا، اس کی حرمت پامال کرنا، دوسروں کے سامنے اس کو بے عزت کرنا، اس کی برائی بیان کرنا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ایک بندے مؤمن کی عزت و آبرو کو پامال کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے روایات میں ہے کہ ایک دن
غالباً رسول کریم سے بھی روایت ہے اور ائمہ اطہار سے بھی کہ آپ نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری عزت کتنی بڑی ہے، تیری توقیر کتنی بڑی ہے، لیکن یاد رکھ ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ ایک مومن کی عزت اگر پامال کر دی جائے تو وہ تجھے ڈھانے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شخص کی غیبت کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنا کتنا عظیم گناہ ہے۔ اس کی عزت کو پامال کرنا، تار تار کرنا، اس کی حرمت کو پامال کرنا، رون ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری اور ابو سعید خدری دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشف الریبہ کی حدیث میں نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ ایاکم والغیبہ، خبردار خبردار خبردار، کبھی غیبت کے قریب بھی نہ جانا۔ فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، غیبت زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ زنا سے زیادہ، ہاں، زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ فرمایا ان الرجل قد یزنا فیتوب، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک فرد، ایک انسان، ایک مرد زنا کا گناہ انجام دے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے، اور اگر توبہ کرے فیتوب اللہ علیہ، صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ بھی اس کے گناہ کو بخش دے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يَغْفِرُهَا لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ، لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ وہ چاہے 1000 بار اللہ کی بارگاہ میں کہے بار اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ جب تک معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ اس کا گناہ معاف نہیں کرتا، جبکہ زنا میں ایسا نہیں ہے۔ زنا میں اللہ اگر وہ شخص واقعی حقیقت میں توبہ کر کے لوٹتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اب آپ اس پر ذرا سوچئے، امام صادق علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ الغیبۃ حرام علی کل مسلم، غیبت حرام ہے تمام مسلمانوں پر۔ وَإِنَّهَا لَتَأْكُلُ الْمُحْسَنَاتِ، اس لیے کہ یہ جو غیبت ہے یہ انسان کی نیکیوں کو ہڑپ کر لیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ کما تأکل النار الحطب، جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں یہ غیبت بہت زیادہ گہرے اثرات کا حامل گناہ ہے، بہت گہرے اثرات کا حامل۔ اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی احدکم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی ویدفع الیہ کتابہ فلا یری حسناتہ فیقول الہی لیس ھذا کتابی فإنی لا ارى فیہ طاعتی فیقول لہ ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ وذهب عملك باغتياب الناس ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة فيقول إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات فيقول له إن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك۔ عجیب حدیث ہے۔ فرمایا قیامت کے دن تم کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا اور نامہ عمل تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ تو تم میں سے بعض لوگ ہوں گے جو کیا کریں گے، اپنے نامہ عمل کو کھولیں گے، دیکھیں گے ہم نے تو اتنی نیکیاں کی تھیں، حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، ختم قرآن کیا تھا، زیارات پہ گئے تھے،
صدقات دیے تھے، قربانیاں کی تھیں، یتیموں کی دستگیری کی تھی، بیواؤں کی دستگیری کی تھی، مسجد بنائی تھی، ساری کی ساری نیکیاں، کچھ بھی نہیں ہے میرے نام عمل میں. تم میں سے بعض لوگ دیکھیں گے ان کا نام عمل خالی ہوگا تو فوراً وہ چیخے گا، کہے گا بار الہ یہ تو میرا نام عمل ہے ہی نہیں، اس میں تو میرا کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، کوئی میرا نیک عمل اس میں ثبت نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے. تب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، تمہارا رب غافل نہیں ہے، تمہارا رب دھوکہ کھانے والا نہیں ہے، یہ تمہارا ہی عمل ہے، تمہارا ہی عمل نامہ ہے. تو پوچھے گا پھر کہاں چلے گئے؟ ارشاد ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال تمہارے اکاؤنٹ سے دوسروں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئے، ضائع ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تم غیبت کرتے تھے، تم دوسروں کے پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے تھے، اس لیے تمہارے سارے اعمال ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں جن کی تم غیبتیں کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اس کا نام عمل اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. وہ دیکھے گا کہ اس میں تو اتنی ساری عبادتیں ہیں، اتنی اطاعتیں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، مسجدیں ہیں، عزاداریاں ہیں، زیارتیں ہیں، قرآن خوانی ہے، صدقات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، اتنی ساری نیکیاں. وہ پریشان ہوگا، کہے گا کہ یا رب میں نے تو ان میں سے کوئی عمل انجام نہیں دیا، یہ کیسے میرے کھاتے میں ساری چیزیں آ گئیں. اللہ فرمائے گا کہ وہ جو شخص ہے نا، اس نے تمہاری غیبت کی تھی، اس نے تمہاری برائیاں بیان کی تھی، اس نے تمہیں دوسروں کے سامنے بے آبرو کیا تھا. چونکہ بے آبرو کیا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس خالی کتاب میں اس کے تمام اعمال بھر دیے، اس غیبت کے عوض جو تمہارے بارے میں اس شخص نے کیا تھا. عزیزان گرامی، غیبت بہت بڑا اور بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بہت ہی خطرناک گناہ. میں رسول اللہ کی ایک حدیث پڑھ کر آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور عجیب ہے، میں خود بھی جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو میری روح تک کانپ گئی، روح تک. کیا فرمایا کذب من زعم انه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغیبة فإنها ادام کلاب النار. فرمایا جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے. توجہ چاہیے، جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے، جبکہ وہ یأکل لحوم الناس بالغیبہ، جبکہ وہ دوسروں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے. فإنہا ادام کلاب النار، یہ جو غیبت ہے یہ تو جہنم کے کتوں کی خوراک ہے. تو اس حدیث نے ہمیں 2-3 چیزیں بتائیں. ایک یہ کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ جہنم کا کتا ہے، اور غیبت جہنم کے کتے کی غذا ہے. 2 باتیں ہوئی. اور تیسری چیز، غیبت کرنے والا اگر خود کو حلال زادہ سمجھتا ہے تو اپنی یہ غلط فہمی دور کرے، اس لیے کہ حلال زادہ کبھی بھی غیبت نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی اس عظیم گناہ سے اور اس طرح کے دیگر تمام عظیم گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.